ہیلنگ ہاسپٹل ملٹی سپر اسپیشلٹی نیئر نہرو اسٹیڈیم بیدر. احمد ٹورس اینڈ ٹریولز حج اینڈ عمرہ سروسز. آپ کی خدمت ہماری نظر میں کسی عبادت سے کم نہیں، آپ کا اعتماد ہی ہماری کامیابی ہے. یونائٹڈ ہاسپٹل سپنا ملٹی پلیکس کے قریب گمپا روڈ بیدر. جمعیت علماء نیو سٹی بیدر کا مشاورتی و تہنیتی اجلاس کا انعقاد بمقام میلور بیدر میں جمعیت علماء نیو سٹی بیدر کے صدر مولانا محمد عتیق الرحمان رشادی نے تمام جمعیت کے ذمہ دار علماء کرام کا استقبال کیا اور علماء کرام آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہ کر قوم و ملت کی خدمت میں لگے رہے. اس موقع پر جمعیت علماء ضلع بیدر کے صدر مولانا عبدالغنی خان صاحب، جنرل سیکریٹری مولانا محمد افتخار الحسن صاحب، مظاہری نائب صدر جمعیت علماء بیدر مفتی عبدالغفار مظفر القاسمی خازن جمعیت علماء مولانا عبدالحکیم صاحب قاسمی اور نیو سٹی جمعیت علماء کے نائب صدر مولانا محمد انوار الحق رشادی خازن نیو سٹی جمعیت علماء کے حافظ محمد نثار صاحب اور ریاست کرناٹک کے بیدر وقف بورڈ ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین جناب محمد فیروز خان اور دیگر جمعیت علماء بیدر کے ذمہ دار علماء کرام تشریف فرما تھے. آخر میں علماء کرام کے میزبان محمد خواجہ میاں فرزند ڈاکٹر محمد صلاح الدین صاحب نے تمام علماء کرام کو تہنیت پیش کی. تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کیا. مولانا صدر محترم کی دعا پر اجلاس کا اختتام عمل میں آیا. مولانا محمد عتیق الرحمان رشادی صدر جمعیت علماء نیو سٹی بیدر نے بھی علماء کرام مہمانوں کا استقبال کیا اور شکریہ ادا کیا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ہر نفس روز جزا جب تن تنہا ہوگا، ہر نفس روز جزا جب تن تنہا ہوگا، ہر طرف سرور کونین کا چرچا ہوگا. میں کہوں تم ہی کہو وقت کیسا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا. میں نے تو کر ہی دی طوفان کے حوالے کشتی، اب جو سرکار کرے وہ اچھا ہوگا. شریف کا خاص ہے. ادھر روح کی ہر تہ میں سنبھالوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، اے ہوا تو نے تو سرکار
سرکار کو دیکھا ہوگا، ان کا بھئی کل ہوں مجھے خوف نہیں محشر میں، میرے سرکار کا دامن میرا پردہ ہوگا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام اس آقا و مولا سرور کونوں مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں معزز و مکرم و محترم حضرات علماء کرام، اکابر علماء کرام، شہر کے معقر علماء کرام اور ضلع بیدر کے جمعیت العلماء کے ذمہ دار علماء کرام، ہمارے درمیان میں جمعیت العلماء کے صدر، ضلع کے صدر حضرت مولانا عبدالغنی خان صاحب کی صدارت میں آج یہ مشاورتی اور تہنیتی پروگرام رکھا گیا ہے۔ محترم المقام علی جناب خواجہ معین الدین صاحب کے اس مکان میں آپ کے فرزند ارجمند ڈاکٹر محمد صلاح الدین صاحب کی خصوصی گزارش بھی تھی کہ علماء کرام کی ایک نشست یہاں ہو۔ جمعیت العلماء ضلع بیدر یونیورسٹی کا یہ پہلا مشاورتی اور باڈی تشکیل دینے کے بعد یہ پہلا تہنیتی پروگرام منعقد کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان میں ریاست کرناٹک کے چیئرمین اوقاف کے علی جناب محمد فیروز خان صاحب کی تشریف فرما ہے، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں، اہلوں و سہلوں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ حضرات علماء کرام، جمعیت العلماء کے علماء کرام، اولڈ سٹی، نیو سٹی اور ضلع کے تمام علماء کا ہم استقبال کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول فرما کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے درمیان میں اللہ تعالی محبتیں عطا فرمائے، الفت عطا فرمائے، جوڑ عطا فرمائے، کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں، جسم کے مانند ہوتے ہیں، اور ہمارے درمیان میں محبتیں الفتیں ہو تو یہ محبتیں الفتیں اس کی وجہ سے ہم ان محبتوں و الفتوں کو پوری امت میں بانٹ سکتے ہیں اور پورے لوگوں میں ہم جوڑ پیدا کر سکتے ہیں۔ علماء کا اتحاد، علماء کا اتفاق جب ہوگا تو امت کے اندر بھی اتحاد ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے درمیان اتفاق فرمائے اور مشورے کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی اللہ تعالی توفیق و سعادت عطا فرمائے، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے کہ آج ہمیں حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کے جیل میں تھے تو ان کے ذہن میں دو باتیں آ رہی تھی کہ آج امت کے اندر ایک قرآنی تعلیمات سے دوری ہے اور دوسری ہمارے درمیان میں نا اتفاقی ہے۔ اگر امت کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں اور امت کے اندر دینداری پیدا کرنا چاہتے ہیں اور قرآنی تعلیمات کو بھی ہمیں عام کرنا ہے اور ہمارے درمیان میں جوڑ پیدا کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس مبارک محفل کو اور مبارک مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ان حضرات علماء، اکابر علماء کرام اور ذمہ دار علماء کرام کے مفید مشورے بھی ہوں گے اور مفید رائے بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے اور اس کے اوپر ہمیں کارآمد ہونا ہے اور ہمیں کام کرنا ہے۔ ہمیں اپنی مصروفیات کے ساتھ اور اپنے کاموں کے ساتھ بھی اور بھی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے
اس کو بھی ہمیں ادا کرنا ہے، اس کو بھی ہمیں پورا کرنا ہے، کیونکہ جمعیت العلماء جو ہمارے بڑے اکابر علماء کرام ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے اور خصوصاً اس ملک میں رہنے والے باشندوں کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہے، ان کی تاریخ ہم پڑھ کر دیکھیں اور ان کی تاریخ کا ہم مطالعہ کر دیکھیں کہ اس ملک کے اندر انگریزوں کا جب انگریز قبضہ جمانے کے لیے آئے تو سب سے پہلے اپنی جان دینے والے اور سب سے پہلے اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے یہی حضرات علماء کرام ہیں، جنہوں نے اپنی گردنیں کٹا کر اس ملک کو آزادی کا پروانہ چڑھائے۔ وہی اکابر علماء کی جماعت ہے جس کو جمعیت العلماء کہتے ہیں۔ ان اکابر علماء کے ساتھ اللہ نے ہماری نسبت رکھ دی ہے اور ان حضرات اکابر علماء کرام کی جماعت کے ساتھ اللہ نے ہمیں وابستہ کیا ہے۔ جیسے اب ہمارے بڑے علماء کرام جو ملک میں رہتے ہوئے جو خدمت انجام دے رہے ہیں اور جو مشورہ ہمیں دے رہے ہیں، ان مشوروں پر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور ہم اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اپنے مساجد کے اندر اپنے بچوں کو مکاتب کا نظام بنائیں، مکاتب کے نظام کو ہم مضبوط کریں، اسی طرح سے ہم قرآنی تعلیمات کو عام کرتے رہیں اور اپنے علاقے میں اصلاحی پروگرام کرتے رہیں۔ ابھی جمعیت العلماء ریاست کرناٹک کے انتخابات ہوئے، جہاں ہم لوگ پہنچے تھے، وہاں حضرت مولانا مفتی سمیع صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطاب میں یہی کہہ رہے تھے آج علماء کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت مولانا امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اپنی زندگی پوری امت کے لیے اور اس ملک کے لیے رات و دن آپ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور جو لوگ جیلوں کے سلاخوں میں بند ہیں ان کو رہائی کرنے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اور بہت سارے کاموں میں حضرت کی خدمت لگی ہوئی ہے۔ جو فکریں حضرت کی ہے وہ فکریں علماء کے کندھوں پر بھی ڈال دیے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہم کام میں لگے رہیں۔ امامت کے فرائض، اسی طرح سے ہمارے درس و تدریس کے فرائض ادا کرتے ہوئے ہم کو موقع مل جائے تو ہم تھوڑا سا وقت امت کے لیے اور اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی خدمت کے لیے بھی ہم وقت لگائیں تو انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور جب بھی آپ کو بلائے اور کچھ خاص مشورے ہو، ایسے موقع پر ہمارے صدر ضلع کے صدر صاحب جب بھی ایسے موقع پر آپ کو مدعو کریں، آپ حاضر ہو اور اپنے مفید مشورے دیتے رہے، تاکہ ان مشوروں سے ہمارے لیے اور پورے ملک کے لیے اور ہمارے پورے شہر کے لیے فائدہ اور کارآمد بات ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا اور جمع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر احساس پیدا کرانا ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اللہ نے علماء کے کندھوں پر ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ اگر ڈرنے والے دنیا میں ہیں تو وہ علماء ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ ذمہ داری اللہ نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ادا کرنے کی اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ خدمت انجام دینے کی اور خدمت بجا لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان وہاں پر الحمدللہ شرکت فرمائے۔ اب یہ دوسرا ہمارا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے یونیورسٹی بدر کے صدر کی ذمہ داری کی طرف سے اور ان کے تمام اراکین کی طرف سے یہ تہنیتی تقریب منعقد کی گئی ہے، اور اس طریقے سے ہونا یہ چاہیے کہ آپسی ہمارا جوڑ مضبوط ہونا چاہیے۔ اولڈ سٹی کے جتنے بھی ہمارے ذمہ دار علماء کرام ہیں، جمعیت کے علماء کرام ہیں، یہ ہم سب کے دلوں میں ہمارا جو جمعیت سے تعلق ہے، یہ جماعت ہمارے اکابرین کی محنتوں کا خلاصہ ہے، ان کے قربانیوں کا خلاصہ ہے۔ ان کی زندگیاں اس کام کے لیے لگ گئی اور امت کی خدمات کے لیے انہوں نے اپنا جان مال اور سارا جو ہے ہر چیز انہوں نے صرف کر دی۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے ہمارے اور آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے، اور ہم ان کے پسینے کے قطروں کے برابر بھی نہیں ہیں۔
ان کی جو قربانیاں ہیں، لیکن اللہ نے ہم سب کا انتخاب کیا اور اس کام کے لیے ہم سب کو منتخب کیا تاکہ ہم سب ان کے سنتوں پر، ان کے طور طریقوں پر، ان کی کارگزاریوں پر، ان کی جیسی زندگی تھی اس طریقے سے ہم سب کو بھی زندگی گزارنا ہے۔ ہم سب کے دلوں میں اگر جوڑ پیدا ہو جائے تو کام پورے شہر میں بلکہ پورے ضلع میں ہونا ہے۔ میں بڑی مبارکباد پیش کروں گا یہاں کے ذمہ داران مولانا عتیق الرحمان صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو یہاں پر اس طریقے سے پورے علماء کرام کا یہاں پر انہوں نے استقبال کیا، اور ہمارے درمیان میں ہمارے ریاست کے چیئرمین اور ہمارے ضلع بیدر کے چیئرمین الحمدللہ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ ان کی بھی آمد ہم سب کی فکروں کو لے کر کے ہوئی ہے۔ چند دن پہلے وقف بورڈ آفس میں ہم گئے، صدر صاحب موجود تھے اور ان کی پوری ٹیم موجود تھی۔ کلیانی سے ایک بہت بڑا قافلہ بیدر کو آیا، ان کے مطالبے تھے، مختلف مطالبے تھے کہ ہم امام ہیں، ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، مؤذن ہیں، ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، بعض ہمارے امام بزرگ ہیں، عمر دراز ہے، ان کے لیے وظائف کا معاملہ کیا جائے، اور بعض بے مکان ہیں، ان کو مکان کا انتظام کیا جائے۔ جو سہولتیں عام گورنمنٹ لوگوں کو دی جاتی ہیں اور ان کو ساری سہولتوں کے ساتھ ان کی یعنی پرورش کی جاتی ہے، ایسے ہی ہم تمام علماء ائمہ کے لیے اس طریقے کی کوششیں کرنے کی جو درخواست کی گئی، اور الحمدللہ چیئرمین صاحب بھی ہمارے بڑے فکر مند ہیں، اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے ان کو اللہ نے بہت بڑے پوسٹ سے نوازا ہے۔ دلی نیشنل جو ہے، آپ کو انٹرنیشنل جو ہے اعزاز سے نوازا۔ ایک بہت بڑی تنظیم جو اسٹوڈنٹ کی تنظیم تھی، اور NSVUI ایک تنظیم ہے، ان کا ان کو پورے ہندوستان کا ان کو صدر بنایا گیا ہے۔ بہت بڑی نیشنل اعتبار سے جو ہے بہت بڑا اعزاز، چھوٹی عمر میں اللہ نے ان کو قبول کیا ہے، اور ان کے بڑے کوشش کرتے رہے، لیکن انہوں اپنی کوششوں کے اعتبار سے جب اللہ ان کو منتخب کر رہا ہے تو مختلف اعزازات سے اور مختلف عہدوں سے ان کو نواز رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بڑوں کی دعائیں ان کے پیچھے، ان کے دادا جان کی، ان کے والد صاحب کی بہت ساری فکریں ہیں، ہماری بھی دعا ہے، علماء کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہونے والے وقف بورڈ کا جو ہے پورا یہاں پر اسٹیٹ میں باڈی یہ ہو گئی، ڈیزالو ہو گئی۔ ہماری گزارش ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسٹیٹ کا بھی وقف بورڈ کا چیئرمین بنائے، اور فکر مند لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے عہدے عطا فرماتا ہے تاکہ ان کی خدمات شروع سے ہی ہو، شروع سے یہ خدمات اگر جاری و ساری رہے گی تو اللہ بڑے عہدوں سے نوازتا ہے۔ اور میں تمام ہمارے ساتھیوں سے، بھائیوں سے گزارش کروں گا، حضور نے فرمایا کہ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور اپنے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ جو ذمہ داریاں، جو صدر بنے، نائب صدور بنے، خازن بنے، جنرل سیکرٹریز بنے، اراکین بنے، سارے لوگ ہمارے متحد ہیں، اور ہو کر کے جو اس کام کو صحیح طریقے سے جو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب تو پورے شہر میں بلکہ پورے ضلع میں انشاءاللہ ہمارے صدر صاحب کا یہ قافلہ تقریباً جتنے ہمارے علماء کرام ہیں پورے ضلع میں تقریباً 500-700 سے زیادہ علماء کرام ہیں، ان سے ملاقاتیں کریں گے، ان کے پاس جائیں گے اور جمعیت کی اہمیت ان کے سامنے رکھیں گے، اور ان کے جو کارنامے ہونا چاہیے جمعیت کے عنوان سے، جو خدمات ہونی چاہیے وہ خدمات نہیں ہو رہی ہے۔ سو مختلف تنظیموں میں بکھر گئے ہیں، لیکن جمعیت علماء اس کی سرپرستی کرے گی اور جا کر کے جو ہے ان کو یہ سمجھائے گی کہ جمعیت آپ کے لیے ہمارا جو ہے وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہمارے اکابرین میں جو نئے نئے ہمارے طلباء ہیں، علماء ہیں، نئے نئے جذبے ہوتے ہیں، نئے نئے ان کے آرزویں ہوتے ہیں کہ میں کچھ میدان میں کام کروں، کوئی کسی میدان میں، کوئی کسی میدان میں کام کرتا ہے، ہر ایک کے لیے اپنا میدان ہے۔ اپنے اپنے کام کرنے کے بعد بھی تھوڑا وقت ہم جمعیت علماء کو بھی دیں۔ یہ ہمارے اکابرین کی ایک بہت بڑی جو ہے جماعت کا تنظیم ہے، اس کے تحت جتنے بھی ہمارے خدمات ہو سکتے ہیں اس کو کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، اور ہمارے اکابرین کو اللہ تعالیٰ بری نظر سے بچائے، اور جتنا وقت ہمیں ملا ہے ہم اس کو غنیمت جانتے ہوئے 2 سال 3 سال جتنا بھی ہم کو وقت ملا ہے اس میں صحیح اچھی خدمت کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، سستی سے کاہلی سے ہماری حفاظت فرمائے، تندہی اور تندرستی کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ صحیح ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔ ہر دل عزیز قائد ہمارے عالی جناب فیروز خان صاحب
جو اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آج کے اس عظیم مشورے میں آپ بھی شرکت کیے ہیں، ہم آپ کے بے انتہا ممنون و مشکور ہیں۔ ایسا کوئی معاملہ ہو اور جب بھی علماء کرام کا جو بھی اماموں کا معاملہ ہو، ایسے موقع پر جب بھی آپ کی ضرورت پڑے تو آپ انشاءاللہ بھرپور علماء کرام کا ساتھ دیں گے، اور خاص کر ائمہ کی تنخواہوں کے سلسلے میں، مؤذنین کی تنخواہوں کے سلسلے میں یہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ یہ آواز ایوانوں تک پہنچا کر انشاءاللہ اس کام کو آپ آگے بڑھائیں گے، آپ سے امید رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جمعیت العلماء کے جنرل سیکرٹری محترم علی جناب حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب مظاہر دامت برکاتہم العالیہ متحرک فعال عالم دین ہیں۔ الحمدللہ جمعیت کے انتخابات میں آپ کو جنرل سیکرٹری کے عہدے سے آپ کو منتخب کیا ہے۔ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی کچھ مفید مشورے ہمارے ان علماء کرام کو پیش کریں۔ ہم صرف آپ سے اس کی طرف کچھ توجہ ہو چاہتے ہیں کہ جمعیت العلماء ایک ہماری اکابرین کی وہ جماعت ہے جو سب سے پرانی جماعت ہے، سب سے مجبوط جماعت ہے، جس نے تحریک آزادی کی تحریک چلائی اور کامیابی تک اس کو مکمل کیا۔ 100 سال سے زائد اس تنظیم کی خدمت کرتے ہوئے گزر چکے ہیں، اور ابھی ہمارے درمیان امیر الہند مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہے، جو پوری ہندوستان میں اس عمری میں بھی پوری دنیا کا سفر کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ابھی آپ کا کچھ دنوں پہلے سعودیہ عربیہ میں آپ کا پروگرام تھا رابطے عالم اسلامی کے تحت، اس کے بعد افغانستان میں ہوا۔ آپ یہ عمر میں بھی کام کر رہے ہیں، اس سے ہمارے اندر جذبہ، طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو امت کی بھلائی کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے ہم اگر لگائیں تو آج امت اتنا پریشان نہیں ہوگی جتنا ہے۔ آپ اگر اندازہ کریں گے جمعیت العلماء کے اکابرین کی صبح و شام کو، رات و دن کو، لیل و نہار کا مطالعہ کریں گے تو آپ اندازہ کریں گے کہ ہمارے اکابرین نے امت کے لیے کتنی قربانی دی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فخر محدث ہیں، جنہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر مدینہ میں 18 سال تک حدیث کا درس دیا۔ جب ہندوستان آئے اور تحریک آزادی کے بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ لیا، آپ کا معمول کیا تھا؟ پورا دن آزادی کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے شہر شہر، گاؤں گاؤں جا کر تحریکیں چلایا کرتے تھے، اور رات میں آ کر کے درس حدیث دیا کرتے تھے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنے آلات ہیں، ہم آسانی سے کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے ایسے حالات میں کام کیا ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ مولانا حسین احمد مدنی دامت برکاتہم رحمت اللہ علیہ، آپ پورے دن آزادی کا کام کیا کرتے تھے، ملک کے لیے، ملت کے لیے کام کیا کرتے تھے، اور رات میں 1 بجے رات، 2 بجے رات، 3 بجے رات آ کر کے حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ آپ کے بچے اور آپ کے شاگرد بھی آپ کے جیسے بڑے حوصلے مند تھے۔ وہ بچے دارالعلوم دیوبند میں اندر بیٹھے ہوئے رہتے تھے، جب تک حضرت کا درس نہیں ہوتا تھا وہ بچے سوتے نہیں تھے، چاہے 1 بج جاتا، 2 بج جاتا۔ کبھی کبھی لکھتے ہیں، حضرت کے احوال میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 3 بجے رات آتے اور 3 بجے تک بچے کتاب لے کے، حدیث کا درس لینے کے لیے بخاری شریف لے کر کے بیٹھے ہوئے رہتے تھے۔ ہمارے اکابرین نے ایسے حالات میں کام کیا ہے، ایسے ماحول میں کام کیا ہے۔ ہمارے پاس تو میدان کھلے ہیں، وسائل کھلے ہوئے ہیں۔ آج دیکھو کون سا مدرسہ والا مدرسے کے مدرس کو تنخواہ نہیں ملتا، کون ایسا بچہ ہے جس کو اچھے کھانے نہیں ملتے، کون ایسا مدرسہ ہے جس میں وسائل نہیں ملتے۔ آج تو وسائل کا زمانہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی امت حالات میں۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ پورے ہندوستان میں چل پھر کر کام کر رہے ہیں۔ ابھی 20 تاریخ کو بنگلور جانا ہوا، ہمارے صدارت مولانا عبدالغنی خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں ایک قافلہ گیا الیکشن کے سلسلے میں، اور وہاں ہم لوگ ووٹ کر کے اس ریاست کا انتخاب کیے۔ ایسے ماحول میں مولانا ارشد مدنی کیا کام کر رہے ہیں؟
آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہم ہر کوئی اپنے کام میں لگے ہوئے. آج اگر ہم سے کوئی سوال کیا جائے کہ آج 24 گھنٹے میں سے کون سا کام ہم امت کے لیے کہیں گے، تو ہم میں سے 90% کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنے علاوہ کسی امت کا کوئی کام کیا ہے. ہماری امامت کرنا ہے، ہم کو درس و تدریس دینا ہے، امت کا کام ہم نے کیا کیا ہے. مولانا ارشد مدنی اس عمر رسیدہ زمانے میں، اس عمر میں بھی آپ بڑی بڑی تحریکیں چلا رہے ہیں. بڑی تحریک آسام میں قانون پاس کیا گیا، اس کے تحت جو آپ نے کام کیا گیا، مولانا شبیر صاحب رشادی دامت قاسمی صاحب، آپ بنگلور میں انہوں نے بیان کیا، آج 100 سال کے کارنامے کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور آسام میں جو جمیعت العلماء نے کام کیا وہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو 100 سال کے خدمات ایک طرف اور آسام میں جو کام کیا جمعیت کا کام وہ ایک طرف. لاکھوں لوگوں کی جانیں بچ گئی، ورنہ قید خانے میں ڈیٹینشن سینٹر میں ان کو ڈال دیا جاتا. آج وقف ترمیمی بل ہے، سب سے زیادہ اس کی تحریک چلانے والا اور حکومت کو آپ میں آپ ڈال کر بات کرنے والا اگر کوئی ہے تو ہماری اور آپ کے قائد امیر الہند مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ. ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں مولانا ارشد مدنی کے ذات کے سلسلے میں کہ ایک ایسی ہستی ہے جو پوری دنیا میں امت کے لیے کام کر رہی ہے. ہم اس سے جڑ کر، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت کے ساتھ جوڑا ہے، حضرت کے ساتھ جوڑا ہے. اسی لیے ہم جمعیت کے لیے کام کریں، ہم اپنے علاقے میں کام کریں. ہمارا علاقہ بہت کام کا محتاج ہے، کام ہو رہا ہے مگر اس کا کوئی نظام نہیں ہے. بہت سارے غریب ایسے ہیں جس کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی مظلوم ایسے ہیں جس کی بات کو عدالت تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. ہم آج کی اس محفل سے ہم یہ بات اعلان کرتے ہیں کہ آپ علاقے میں کام کرتے ہیں، کوئی ایسا مظلوم ہے اور حقیقت اس کو مظلوم ہے مگر اس کے پاس وسائل نہیں ہے، غربت کی وجہ سے اپنا کیس نہیں لڑ سکتا، عدالت کو نہیں جا سکتا، میں آپ اعلان کرتا ہوں کہ ایسے مظلوم شخص کو ہمارے سامنے پیش کیجئے، ہم عدالت میں اس کا کیس جمعیت العلماء کے بجٹ سے لڑیں گے. کوئی ایسی بچی ہے جس کی عصمت تار کی جا رہی ہے، غریب ہونے کی وجہ سے وہ آواز نہیں اٹھاتی، ہم اس بچی کی آواز بن کر جمعیت العلماء آواز بن کر ہم اس کے سامنے کھڑے رہیں گے. کوئی ایسا گاؤں ہے جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اس کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کئی آفتی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے جس میں ہندو مسلم سب ہے، ہم سب کے ساتھ ہیں، ہم سب کا ساتھ دیں گے. ہمارے جمعیت العلماء ارشد مدنی کا یہ اعلان ہے، ہم مظلوم کو جیل خانے کے اندر نہیں رہنے دیں گے. ہمارا اعلان ہے، ہم اس کے لیے جان تک لڑیں گے. ہم کو کورٹ تک جانا ہوگا، ہائی کورٹ تک جانا ہوگا، سپریم کورٹ تک بھی جانا ہوگا تو ہم جائیں گے مگر مظلوم کو جیل کے اندر ہم رہنے نہیں دیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو. اسی طرح ہم کسی مسلمان کو، کسی انسان کو بھی بھوکا مرنے نہیں دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان کے کئی علاقے میں سیلاب آتے ہیں، وہاں جانی مالی نقصان ہو جاتا ہے، کروڑ پتی کھانے کے لیے ترستے، ایک ایک لقمہ، کروڑ پتی ہے مگر آفت آ گئی، سیلاب آ گیا، بھوکم آ گیا، زلزلہ آ گیا، کروڑ پتی ہے مگر ایک ایک لقمے کے لیے ترستا ہے. جمعیت العلماء کا اعلان ہے، ہم اس کو بھوکے نہیں مرنے دیں. ابھی آپ کیرلا کے اندر دیکھیں، ہمارے اکابرین علماء کرام جن کے مدرسے میں 6-6 ہزار بچے پڑھتے ہیں، 3-3 ہزار بچے پڑھتے ہیں، وہ اپنی نظامت کو چھوڑ کر، مدرسے کو چھوڑ کر پانی میں ڈوب کر جا کر کے وہ ریلیف پہنچا رہے ہیں. تو آج ہماری ضرورت ہے کہ جمعیت العلماء کے میدان سے آج ہم امت کا کام کر سکتے ہیں. تو یہ مختصر سی بات ہے، ہمارے جمعیت کا مقصد ہی یہ ہے کہ امت کا خدمت کرنا، امت کے مسائل کو حل کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے. آپ تمام حضرات ہمارے جو ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم جمعیت کے لائن سے، جمعیت کے پلیٹ فارم سے امت کا کام کریں گے. ایک اعلان آپ سب کے مشورے سے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کریں گے. ہمارے صدر محترم سے میں مشورہ کر چکا، ہمارے خاجن صاحب سے بھی مشورہ کیا کہ ہمارے پاس صدر بھی ہے، نائب صدر بھی ہے، خازن بھی ہے، جنرل سیکریٹری اور سیکریٹری بھی ہے، اور لیگل سیکریٹری بھی ہمارے نواز خان صاحب ہیں. ان کو فون کیا گیا مگر کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہوئے، اور جناب فیروز خان صاحب کو یہاں بھیجے ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے اعلان کرتا ہوں،
کہ ہمارے فیروز خان صاحب جمعیت العلماء ضلع بیدر کے کیا ہوں گے نیوز نہیں قاضی حسین صاحب کیا بولا فیروز خان صاحب کے میڈیا سیکریٹری آپ کو اعلان کیا جاتا ہے جمعیت العلماء ضلع بیدر سے، آپ کو میڈیا سیکریٹری کے لیے آپ کو عہدے سے نوازا جاتا ہے۔ ہم سبھی حضرات سے امید کرتے ہیں کہ آپ اس بات کی تائید کریں گے۔ سب تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو یا جوان کو قبول اندر یہیں سے اندر یہاں جمعیت سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں اور تفصیلی بیان کو ہمارے مولانا بہت جامع سیکرٹری صاحب بیان کر چکے ہیں۔ جمعیت کے کارنامے بولے تو فجر تک بھی ختم نہیں ہوتے، 100 سال کی تاریخ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جمعیت 2 محاذ پر کام کی ہے، ایک حکومت لیول پر کہ مسلمانوں کے حقوق باقی رہے، دوسرا مسلمانوں کا عقیدہ صحیح رہے، مسلمانوں کا عقیدہ صحیح ہو، اہل سنت والجماعت کے مطابق اس میں بگاڑ نہ ہو، بہت سارے فرقے باطلہ وجود میں آئے تو جمعیت علماء اٹھ کر اس کا جواب دیے۔ یہ ہمارا فرض منصبی ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اور پھر انشاءاللہ جیسے مولانا بار بار بولے ہم جڑے رہیں گے اور کام کرنے کے عزائم ہمارے دل میں رہیں گے، اللہ ہم سے کام لیں گے۔ تو ماشاءاللہ آج کی جو پہلی نشست ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کو یہاں بلائے اور انہوں نے بولے کہ علماء کو آئندہ نہیں بلانا، جو بیٹھا انہیں تقریریں شروع کر دے رہا ہے۔ تو میں اسی بات پر ان کے شکریہ کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو بھی اختیار قبول فرمائے اور کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہر نیک کام اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب مدثر اللہ علیہ قلوب حضرت آپ کی طرف سے بہت بڑا کام ہوا، تو حضرت یہ جملہ بولے کہ جو ہوا میں کیا ہوں، جو کام مجھ سے ہوا، جو ہوا تیرے کرم سے، جو آئندہ ہوگا تیرے ہی کرم سے ہوگا، جو ہو رہا ہے جیسا ہو رہا ہے اس کی توفیق سے، اور آئندہ جو ہوگا اسی کی توفیق سے ہوگا۔ تو اللہ سے توفیق طلب کرنا کہ اللہ ہم کو بھی، ہمارے اکابر اس میں بہت محنتیں کرے، تن من دھن کی بازی لگائے، ہم کو بھی اس سلسلے میں کچھ فکرت دے اور کام ہم سے بھی لے لے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں، وہ ان کے پاس افراد کی کمی نہیں ہے، صلاحیت والوں کو نہیں، بے صلاحیت والوں کو صلاحیت دے کے اللہ پاک کام لے لیتے۔ تو ماشاءاللہ ابھی ہمارے نوجوان علماء کرام کے اچھے عزائم ہیں، خاص طور پر مولانا عطیف الرحمن صاحب 2 سال تک جمعیت سوئی تو انہوں اٹھا بھی بیٹھے، پتہ نہیں کہاں تک لے کو بھاگنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی بھاگتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا محمد بارک وسلم اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما، جس عظیم مقصد کے لیے ہم سب اے اللہ اس کام سے جمعیت سے منسلک ہوئے ہیں، اے اللہ اس کو ہم سب کی کو قبول فرما اور تا حیات اللہ اس میں ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، خیر کے، بھلائی کی، عافیت کی ہم کے سب فیصلے فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے یہاں مدعو کیا ہے خوب خیر و برکت ان کو نصیب فرما، علماء سے جوڑے رہنے کی ایسے ہی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، حق کو غلبہ نصیب فرما، باطل کو نیست نابود فرما۔ کریم آقا ہم سب کو دین پر جمائے رکھ، استقامت نصیب فرما، صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ اس دعا کو اپنے کرم سے سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ صاحب مولانا انوار الحق صاحب رشادی، حافظ مظہر صاحب، حافظ نثار صاحب، حافظ احمد صاحب تشریف لائیں، سامنے آ جاؤ۔ مولانا سمیر رشادی صاحب، مولانا شاکر صاحب،
یہ تمام ہمارے جمعیت علماء کے ضلع بیدر کے ذمہ دار علماء کرام ہیں جن کو تہنیت پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے محترم علی جناب خواجہ میاں صاحب کے فرزند ڈاکٹر محمد صلاح الدین صاحب کی بڑی دلی تمنا تھی کہ اور علماء کرام کو اپنے گھر پہ بلائے اور ان کی اکرام کرے اور ان کی تہنیت پیش کرے، تو ہم بے حد ان کے ممنون و مشکور بھی ہیں۔ ذرا ایسا سیدھا ہو جاؤ، علماء کرام کی خدمت تھوڑا آگے ہوں، ان کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ میں جن حضرات علماء کا نام لیا ہوں، آئیے قاری عاصم صاحب اور ایک طرف پھر کے تو اچھا ہے۔ حافظ سبی صاحب، شاکر صاحب کو یاد ہے۔ قاری عاصم اٹھو جی، آئیے۔ ہمارے سید شمس الدین صاحب بھی آئیے۔ سید شمس الدین صاحب ماشاءاللہ یہ ہمیشہ علماء کرام کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ آج ہمارے اس دعوت کے پروگرام میں ماشاءاللہ آپ کی بہت بڑی خدمت رہی ہے، ہم آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں۔ آئیے قاری عاصم۔ جتنے آئے ہوئے علماء کرام، حفاظ کرام، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے ڈاکٹر صلاح الدین صاحب اور یہاں کے جتنے ذمہ دار ہیں، مولانا عتیق صاحب اور تمام ہمارے علماء کرام کے ہم فیروز خان صاحب جو میڈیا سیکرٹری ہیں ہماری جمعیت کی طرف سے، ہم ان کے بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے اور ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ جمعیت العلماء ضلع بیدر نیو سٹی کا آج مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں شہر بیدر کے کافی علماء کرام، جمعیت العلماء کے ذمہ دار علماء کرام یہاں تشریف لائے اور اپنے اپنے مفید مشورے دیے۔ ہم تمام آئے ہوئے علماء کرام کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر آج ہمارے درمیان میں ریاست کرناٹک کے نوجوان قائد چیئرمین اوقاف کے علی جناب محمد فیروز خان صاحب بھی تشریف لائے اور ان کو میڈیا کے ذمہ دار بھی بنائے ہیں۔ انشاءاللہ وہ اپنی ذمہ داری بھی ادا کریں گے، اور اسی طرح سے تمام علماء کرام سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ جب بھی ایسے مشاورتی اجلاس منعقد ہو، آپ اپنا وقت فارغ کر ان اجلاس میں شرکت فرمائیں اور آپ اپنے مفید مشوروں سے ہمیں مفید مشورے دیتے رہے تاکہ ہمیں کام کرنے میں آسانی ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر اخلاص عطا فرمائے اور للہیت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب علماء کے درمیان میں اللہ تعالی جوڑ عطا فرمائے، اور تمام امت کے لیے اللہ تعالی ہمیں مل جل کر کام کرنے کی اللہ تعالی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے اندر ایک اتحاد کا جذبہ، اتفاق کا جذبہ اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ میں خصوصاً ہمارے آج کے اس میزبان جو ہیں ہمارے محترم علی جناب محمد خواجہ میاں صاحب، ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی بڑی خواہش تمنا تھی کہ ان کے مکان پر حضرات علماء کرام کو بلایا جائے اور ان کو اس جمعیت العلماء کی نئی جو باڈی بنی ہے ان کو تہنیت پیش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس ہونے والے مشاورتی اجلاس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔